کھڑکی شیشے والی کی نظر مجھ پر تھی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی گلی کی طرف تھی۔ اس شیشے والی کھڑکی سے واضح تو نظر نہیں آتا تھا، مگر یہ ضرور پتہ چل جاتا کہ کمرے میں کتنے لوگ ہیں۔ جب ہم ماں بیٹا کمرے میں ہوتے تو غلیظ لوگوں کی غلیظ نگاہیں ہم پر ہوتی تھی، اور وہ اپنے ناپاک دماغ میں یہی سوچتے تھے کہ رات کے وقت کمرے میں میرے ساتھ کوئی مرد موجود ہے، اور لوگ مجھے ایک بری عورت سمجھتے تھے۔ ایک دن جب انہوں نے کھڑکی کا شیشہ توڑا، میں ڈر گئی تھی اور تم پر بھی غصہ کیا کہ تم آج سے الگ سویا کرو گے، مگر جب لوگ مجھ پر عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تو میں تمہیں لے کر شہر آئی۔ یہاں پر میں نے بہت مجبوری میں ایک آدمی سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ انتہائی نیک اور شریف انسان تھا۔ میں نے صرف اس کے ساتھ کاغذی نکاح کیا تھا تاکہ مجھے تحفظ ملے، میں ساری زندگی بیوہ نہ کہلائی جاؤں۔ میں چوڑیاں اور زیورات اس لیے پہنتی تھی کہ یہاں آنے والی ہر عورت کو یہ بتا پا سکوں کہ میں سہاگن ہوں، بیوہ نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے عورتیں مجھے کبھی بھی بے سہارا نہیں سمجھتی تھی۔ ہر آنے والی عورت معصوم اور شریف نہیں ہوتی، ان میں کچھ چال باز بھی ہوتی ہیں، اور برے مردوں تو ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ تنہا عورت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں اپنے زیورات کے ذریعے کو بھی یہی پیغام دیتی کہ میں ایک بیوہ نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر بھی ہے، مگر میرا بیٹا تم اس انسان کی فکر نہ کرو، اس نے مجھ سے کاغذی نکاح کیا ہے۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ وہ کبھی کبھار میرے پاس ضرور آتا ہے، یہاں رہتا ہے اور مجھے مہینے بھر کے خرچے کے پیسے بھی دیتا ہے۔ اس نکاح نے مجھے بہت تحفظ دیا ہے۔ رہی بات ان جوتوں کی، تو وہ میں روزانہ اس لیے رکھتی تھی کہ ہر آنے جانے والوں کو اندازہ ہو اس میں کوئی مرد ہے، اور باقی تمہارے سوالوں کے جواب امید کرتی ہوں کہ تمہیں مل گئے ہوں گے۔ میں نے کبھی بھی تمہاری عزت کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور جس لڑکی سے تمہاری شادی کی ہے یہ اس آدمی کی بھانجی ہے۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، مگر اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ترس کھا کر اس لڑکی کی شادی تم سے کر دی ہے۔ اگر ابھی تمہیں اپنی ماں پر کوئی شک ہے تو تم اس آدمی سے جا کر پتہ لو۔ میں نے آج تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں اماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں میں نے تو شادی کر لی ہے، تم نے میرا حق ادا کر دیا، تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ میں اتنا تنگ دل بھی نہیں کہ اپنی ماں کی خوشیوں پر رکاوٹ ڈال کر اپنی اتنا جھوٹی غیرت کو تسکین دوں۔ میری بات سن کر ماں رونے لگی اور بولی، بیٹا میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن دوبارہ تم مجھ پر بھی شک مت کرنا۔ تمہاری ماں اکیلی اس زمانے سے لڑی ہے، پر میں جس کے لیے لڑی ہوں وہ تم ہو۔ اگر تم بھی شک کرو گے تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ میں نے اماں کو سینے سے لگایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ میرے پاس لگا لیا بھی کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ سچ کہ اس معاشرے کی عورت واقعی مظلوم ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سالوں کیوں نہ لگا دے، پر اس پر شک ضرور کیا جاتا ہے۔ دوستو